اس آنے والے 5 اگست کو بھرپور طریقے سے پورے پاکستان کے عوام، ہماری ایمبیسیز، باہر کی دنیا، جتنا بھی ہمارے لوگ ہیں، جہاں کہیں بھی کشمیری، جہاں کہیں پہ پاکستانی ہے، وہاں پہ وہ اپنے اپنے تئیں مختلف تقاریب کا انعقاد کریں گے اور دنیا کو بھارت کا اصلی چہرہ دکھائیں گے، جو کہ اس نے پچھلے سال 5 اگست کو ایک غیر قانونی قدم لے کر اور اس علاقے میں دوبارہ ایک ایسی ٹینشن کھڑی کر دی ہے جس کا کہ اقوام عالم کو بھرپور احساس ہونا چاہیے، اور ہم یہ احساس دلائیں گے۔ یہ دن ہماری تاریخ کا اور کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے، اور اس کو ہم یوم استحصال کے طور پر منائیں گے۔ تو میری آپ کے وساطت سے سارے پاکستانیوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ 5 اگست کو بھرپور طریقے سے اس میں پاکستانی پرچم، کشمیری پرچم لہرا کر اور کشمیریوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں، تاکہ اقوام عالم کو پتہ چلے کہ کشمیری عوام تنہا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ پوری پاکستانی قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے منسٹر شبلی فراز صاحب نے آپ کو 5 اگست کے حوالے سے بات کی کہ حکومت پاکستان نے جو پچھلے سال 5 اگست کو بھارت کا جو ہندوتوا کی سوچ ہے ان کے اور نئے دور کا ہٹلر مودی، ان کی طرف سے جو یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات تھے اس کو 1 سال پورا ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے پاکستان پوسٹ یادگاری ٹکٹ کا اجرا کیا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان پوسٹ یونیورسل پوسٹل یونین کا ممبر بھی ہے، پوری دنیا کے اندر ڈاک کی ترسیل ہوتی ہے، تو ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جب 5 اگست کے اقدامات ہوئے تو اس کے بعد پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں نہ صرف پاکستانی قوم کو، پاکستانی پارلیمنٹ کو، بلکہ پوری دنیا کو جو ہندوتوا کیا فلسفہ ہے، جو نئے دور کی ہٹلر مودی کی سوچ ہے، اس سے پوری دنیا کو آگاہی دی، بلکہ دنیا کو یہ بھی بتایا کہ صرف کشمیر نہیں بلکہ انڈیا کے لیے خود بھی مودی بڑا خطرہ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مائنارٹیز کے اوپر جو ظلم انڈیا کے اندر بھی ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ پرائم منسٹر صاحب UN میں گئے اور کشمیر کا پرائم منسٹر نے کہا کہ میں سفیر بنوں گا، لیکن جس انداز سے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کی کامیابی کیا ہے کہ ہماری جو کشمیر کاسٹ کو ہم پوری پاکستانی قوم، پاکستان کا پرائم منسٹر، پاکستان کا میڈیا، یہ سارے جب متحد ہوئے تو پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ کشمیر کاسٹ کو کتنی پذیرائی ملی۔ انڈیا کا اور انڈیا کے جو دہشت گرد ان کی فورسز ہے انہوں نے کس انداز سے ظلم کے پہاڑ ڈالے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی پہلی دفعہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کے اوپر بات کی، ادارے لکھے۔ پاکستان پوسٹ آج اس پوسٹل جو یادگاری ٹکٹ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ڈاک کی ترسیل ہوتی ہے، دنیا کے ایمبیسیز میں یہ جائے گی، انٹرنیشنل میڈیا، پاکستانی میڈیا بھی اس کو استعمال کرے گا، لوگ استعمال کریں گے۔ اس سے کیا ہے کہ آپ اس یادگاری ٹکٹ کو اگر دیکھیں تو ایک تو 365 دن جو 5 اگست کے اقدامات کے بعد کشمیر کے محاصرے کے ہو گئے ہیں، اس ٹکٹ سے آپ کو وہ بھی آپ یہاں پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو زنجیر بنی ہوئی ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس زنجیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کشمیر کو کس طرح پوری دنیا سے الگ کر دیا گیا ہے، کاٹ دیا گیا ہے، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ، پوری دنیا سے الگ تھلگ کر کے وہاں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں۔ پھر آپ یہاں پہ جو انڈیا کے باوردی دہشت گرد اس کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے کہ جس انداز سے وہ کشمیریوں کے اوپر ستم ڈالے ہیں۔
اور ایک بشیر احمد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو گولی مار کے شہید کیا گیا تھا. ان کے پوتے کے سامنے 3 سالہ بچہ جو تھا, اور وہ 3 سالہ بچے کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کی نظروں کے سامنے کس طرح ان کے دادا کو شہید کیا گیا. اور یہی وہ چیز ہے جو یہاں پہ بالکل ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں, جس میں دردی سے وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, یہ اس کی ایک عکاسی کرتی ہے. پھر اس کے بعد دی اسٹرگل کنٹینیوز آپ کو اس ٹیم کے اندر نظر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کی کمٹمنٹ, کشمیریوں کا عزم, آزادی کی جنگ یہ جاری رہے گی اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. اس میں کشمیر پاکستان کا شہر ہے. ہم پورے پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کیوں نہ کھڑے ہو. ایک تو کشمیر ہمارا شہر ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی بھارتی ظلم و ستم کی وجہ سے شہید ہوتا ہے تو ان کو جب دفنایا جاتا ہے تو سبز ہلالی پرچم میں ان کو دفنایا جاتا ہے, اور ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. تو ہم بھی اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کا وقت آ چکا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ 58 آپ کو نظر آ رہا ہے. 5 اگست 8واں مہینہ کا 5 تاریخ تھی, اس کی عکاسی یہاں پہ ہو رہی ہے. اس کا مطلب سمبولک ہوتا ہے, لیکن پوری دنیا میں یہ جب ڈاک کی ترسیل ہوگی, پاکستان پہنچ جہاں جہاں تک پہنچے گا, انشاءاللہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم, جو ہندوتوا کی, جو نئے دور کی, ہٹلر کی جو ان کا فاشسٹ چہرہ ہے, وہ دنیا میں ہم بھی نقاب کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا, اور کشمیر کا مقدمہ دنیا کے ہر فورم پہ انہوں نے لڑا, پوری پاکستانی قوم بھی 5 اگست کو یوم استحصال کے طور پہ منائیں گے. اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ, اپنی کشمیری ماؤں بہنوں بیٹوں کے ساتھ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور کشمیر کی آزادی تک یہ جنگ جاری رہے گی. شکریہ. صاحب, میرا نام پرویز شوکت ہے, میں ڈیلی کیمپ سے واپس ہوں. میرا آپ سے سوال ہے, سوال تھوڑا سا طویل ہوگا, لیکن اس پہ کریں 5 اگست پہ. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے عوام کی خلاف بہبود کے لیے بہت سے اقدامات کیے. ان کی یونوں میں تقریبی ہمیں یاد ہے, پوری قوم کو اپریشیٹ کرتی ہے, لیکن اپوزیشن بھی بہتر ہے. انہیں آپ یو کے پہ جا رہے ہیں, لیکن پیٹرول کی قیمتیں تاریخ میں اس پہ رہے آج اس پہ رہے 5 اگست پہ رہے, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں پھر آپ ہو جاؤں گا, کیونکہ اس پہ تو میں روز کرتا ہوں, اور شبلی صاحب بھی. یہ سلامتی کونسل میں جو کشمیر کا ایشو دوبارہ ٹیک اپ ہو رہا ہے, ہم جاتے 2-3 اجلاس ہو سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا, تو اس سلسلے میں عبدالرحمان صاحب سے بھی بات ہوئی, پرائم منسٹر صاحب کی, اور دوسرے چینی رہنماؤں سے بھی بات ہوئی. کیا دوبارہ کشمیر کا ایشو اقوام متحدہ میں دوبارہ ٹیک اپ ہوگا, اور کب ہوگا, اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ یہ تو ہماری کمٹمنٹ ہے, اور پرائم منسٹر نے خود کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. یو این جی اے میں جو پرائم منسٹر کی سپیچ تھی وہ پوری آپ نے سنی, ایک بڑی آواز تھی, پوری دنیا نے اس کو سنا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو انڈیا اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا. یو این سیکیورٹی کونسل پچھلے 54 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو 54 سال بعد نہ صرف کشمیر کے اوپر بحث ہوئی, بلکہ سال کے اندر 2 دفعہ ہوئی. تو یہ ہماری سفارتی محاذ پہ کامیابی ہے. انڈیا کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے. ان کے جو فورسز ہیں, ان کے مظالم ہے, جو مودی کی سوچ ہے, جو ہندوتوا کا فلسفہ ہے, وہ بھی نقاب ہو گئے. اور انشاءاللہ کشمیر جو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو گرین میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آزادی کا ان کی کمٹمنٹ ہے. ہم یہاں سے بھی دنیا کو دکھا رہے ہیں. جو ریڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو ہمارے وہاں پہ کشمیری بھائی شہید ہو چکے ہیں اس کاز کے لیے. تو انشاءاللہ کشمیر کا جو ہے جو کشمیر کاز ہے وہ رکنے والا نہیں ہے, اور یہ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی پہ منتج ہوگا. بہت اچھی کاوش ہے چھوڑوں کی طرف سے, ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں میسج جائے گا. کیا ضروری نہیں تھا کہ یہ ٹکٹ آپ غیر ملکی جو ہمارے ساتھ آنے
بیرون ممالک میں وہاں پہ بھی بھیجیں. اور کیا پی ٹی وی یا ریڈیو یا ٹی وی پر بھی اس طرح کے پروگرام آرگنائز کیے جائیں گے؟ وہ تو شبلی فراز صاحب بتا دیں گے. باقی آپ نے جو بات کی بالکل ہم نے اپنے سفارت خانوں میں اور باقی جو یہاں پہ غیر ملکی ڈپلومیٹس ہیں وہاں تک بھی بھیجیں. دیکھیں جی، جتنی بھی ہماری میڈیا کی ریسورسز ہیں، چاہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہو، ریڈیو پاکستان ہو، ہماری ایمبیسیز ہوں، اور دنیا کے کونے کونے میں وہ یہ پیغام پہنچائیں گے. اور یہ جتنی بھی تقاریب ہو رہی ہیں یہ ایک بڑے منظم اور بڑے افیکٹو طریقے سے ہوں گی، جس میں کہ باہر کے میں اشتہارات بھی ہیں بڑی اہم جگہوں پر انٹرنیشنلی، اور اس کی جو ہے اس کاز کی اور اس دن کی اہمیت سے تو لوگوں کو روشناس کرایا جائے گا پوری دنیا میں. یہ پورا ایک بڑا آرگنائز قسم کا، افیکٹو قسم کا ایک پلان ہے. زمان دنیا خاص. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گانا ریلیز کرنے سے اور اس جگہ سے وہ آدمی ہوتے ہیں جو کشمیر کے اس پہ فیصلہ کون کو کردار ادا کر سکتے ہیں، ان پہ کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی، یہ چیزیں جو بھی اگر یہ اسٹیمپ کی کا اجرا، یہ ساری چیزیں تو اس میں جو اسٹیمپ ہے یہ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے. بعض اوقات سمبولزم افیکٹونیس کے لحاظ سے عملی اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اور یہ بات صرف اسٹیمپ کی نہیں ہے، یہ تو ایک بڑا ہی ایک مروجہ ایک طریقہ ہے جس میں کہ آپ کسی کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اسٹیمپ کا اجرا کرتے ہیں. یہ ایک بڑی ایک آنر کی اور اس کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں چونکہ اس کی وہ ہوتی ہے اسپریڈ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ بڑا میسج، اسٹرانگ میسج ہے. یہ جہاں پہ بھی جائے گا غیر ممالک میں تو اس کا ایک اثر ہوگا. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے، ہم اور بھی کئی اقدامات کر رہے ہیں، چاہے وہ سمبلزم لے کے اور ایکچوئل فارن پالیسی انیشیٹوز کے سمیت، کیونکہ یہ پورا ایک آرگنائز قسم کا ایک کیمپین ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی برادری کو ایک قسم کی اس سے ان کو روشناس کرائے گا کہ جو بھی ہو رہا ہے اور پاکستان کی حکومت کتنی سیریس ہے اور دنیا کو بھی کتنا اس کا نوٹس لینے چاہیے. عالمی زمینوں کو آپ جھنجھوڑتے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ آئی، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی آئی، پہلے بھی یہ ادارے تھے، انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں، لیکن جب آپ سب نے مل کر ہم سب نے آواز اٹھائی اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا تو اس کا آپ کو امپیکٹ بھی نظر آیا. رہی بات اس کی، یہی تو ایک اور پیغام بھی اس سے ملتا ہے کہ پاکستان پوسٹ اس تاریخی ٹکٹ کا اجرا کر کے دنیا کو بتا رہی ہے کہ کتنا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، لوگوں کی وہاں پہ کمٹمنٹ کیا ہے. جو 3 سالہ بچہ اپنے دادا کو دیکھ رہے ہیں، ان کے نظروں کے سامنے گولی ماری جا رہی ہے، تو ان کی بربریت بھی آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جو باہر کی فوج کر رہی ہے. اس سے کیونکہ پاکستان پوسٹ یہ کر سکتا تھا، اس طرح میڈیا بہت کچھ کر سکتا ہے، پاکستانی قوم اور باقی جو ادارے ہوتے ہیں وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. مل کر کریں گے، کشمیر کاف کو اٹھائیں گے، دنیا تک پہنچائیں گے. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ وہ کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور نشانہ کشمیر کی آزادی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. میرا نام ہے سماجی بھی سے ہوں. اچھا مراد سعید صاحب، آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا، پاکستان پوسٹل سروسز کا جو کام تھا وہ تو ہو گیا ہے. پرائم منسٹر نے 5 اگست بلکہ UN سیکورٹی کونسل میں بھی معاملہ اٹھایا، ہندوتوا کی سوچ کا معاملہ بھی تقریریں بھی بہت اچھی ہوئی اور کسی حد تک امپیکٹ دیا ہے. اب پریکٹیکلی 5 اگست کے بعد UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس پھر دوبارہ بھی ہوگا، UN جنرل اسمبلی میں بھی جائیں گی. تو کیا پاکستان ہندوتوا کی سوچ اور یہ جو دہشت گرد RSS کی تنظیم ہے، اس کو لیتے ہوئے UN سیکورٹی کونسل میں اپلیکیشن دے گا کہ RSS اور شیو سینا جو ہے ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دی ہے؟ سپلیمنٹری کوشچن سر میرا لے لیں کہ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کشمیر کاز کے لیے ہم نے آزادی کشمیر کے لیے کیا کرنا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اب یہ سوچیں کہ کیا کرنا ہے. ایک ہماگیر انداز میں کمپریہنسو پالیسی بنا کر اور ایک تسلسل کے ساتھ اس پہ تیزی سے عمل پیرا ہونا پڑے گا. اس میں سوال بھی ہے اور کچھ اس کا سلسلہ ہے. میں معافی چاہتا ہوں، ایک ضمنی سوال ہے کہ پاکستانی ڈپلومیٹ جو ہے وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں. آج تک انہوں نے کشمیر کاز کے لیے کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں
इंडियन डिप्लोमेट बहुत एक्टिव है, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं कि दहशतगर्दी की यहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो क्या मॉनिटरिंग डेस्क कायम किया गया फॉरेन ऑफिस में डिप्लोमेट्स के जो इस कारकर्दगी को जायजा लेने के लिए? देखिए जी, पहले आपका सवाल कि इस सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं। जाहिर है कि ये कोशिशें हिंदुत्व की, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा ना कि जो सफ़र शुरू किया था इस नई तहरीक का, एक नए अंदाज से, एक नए बलबले, नए जज्बे के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये एक सिलसिला है जो कि चलता रहेगा और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारी जो कॉज है वो अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचती। इस सिलसिले में कोई भी, जिसे कहते हैं ना कि स्टोन अनटर्न नहीं रखा जाएगा कि हम अपने डिप्लोमेटिकली और हर लिहाज से पॉलिटिकली हम हर वो फोरम्स पे इंडिया को एक्सपोज करें, जो कि हम करते भी आए हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस उसमें काफी इफेक्टिव काम भी किया है और हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसी कॉज है जिसको कि हमें मुस्तकिल तौर पे ऑन अ सस्टेन लेवल हमें चलानी होगी, क्योंकि माजी में हमारी कश्मीर कमेटीज ने भी कोई खास रोल अदा नहीं किया, लेकिन अब जो है तो एक नया वलवला है, नया जोश है, और फिर खास तौर पे जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मुल्क का, वो अगर इसमें लीड ले रहा हो और वो इस चीज को स्पीयर हेड कर रहा हो, तो फिर जाहिर है कि उसकी इफेक्टिवनेस भी ज्यादा होगी और उस पे नताइज भी बहुत अच्छे मिलेंगे। दूसरी बात आपने की कि आपका सवाल याद है मुझे, आपने कहा कि जो हमारी एम्बेसीज है, यस आई थिंक कि माजी में देखें जो एम्बेसीज होती हैं या इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो इंस्पिरेशन लेती हैं लीडर से, और अगर माजी में इस चीज में वो गर्मजोशी नहीं दिखाई गई इस कॉज के लिए जो कि दिखानी चाहिए थी, जो कि अब देखी जा रही है, तो जाहिर है कि हमारी एम्बेसीज भी अभी उसी तरह से इफेक्टिव है जिस तरह के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मैं समझता हूं कि ये ट्रेवल करता है कि आपके जो लीडरशिप है, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, वो किस हद तक इस इशू को में गर्मजोशी दिखाते हैं। बहुत सारी बात हुकूमत कर रही है, लेकिन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 अगस्त को बुलाने की तजवीज़ है। क्या ये बेहतर नहीं था कि 5 अगस्त को बुला के भारत को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाता, दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाता? नहीं, बिल्कुल जी, सेनेट का इजलास हो रहा है और हम इसको जरूर अपनी यकजहती, अपने हर तरह से, हर लेवल पे, हर तबकात, क्योंकि पार्लियामेंट पूरे अवाम की नुमाइंदा होती है, हम इंशाल्लाह इस पे फंक्शंस कर रहे हैं सॉलिडारिटी दिखाने के। स्पेशल सेशन होंगे और इसमें कश्मीर की कॉज को हाईलाइट किया जाएगा कि दुनिया को एक बड़ा क्लियर मैसेज जाए। ये जो वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज, वज़ीर मवासलात मुराद सईद न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कहा कि भारत ने पिछले साल 5 अगस्त को गैर कानूनी इक़दाम उठाया और 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल के जरिए दुनिया पर भारत का चेहरा बेनकाब करेंगे। और इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान पोस्ट ने यादगारी टिकट का इजरा किया है और इस वक्त टिकट दिखाया जा रहा है मीडिया नुमाइंदगान को। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात और वज़ीर मवासलात इस वक्त टिकट दिखा रहे हैं जो कि 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान पोस्ट ने यादगारी टिकट का इजरा किया है और इस मुतालिक मीडिया नुमाइंदगान को आगाह भी किया जा रहा है। और इससे पहले बात की गई वज़ीर मवासलात की जानिब से मुराद सईद ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जिस अंदाज में मसला कश्मीर को उजागर किया उसकी मिसाल नहीं मिलती और टिकट के इजरा का मकसद मकबूजा वादी में जारी भारत की जबरो इस्तक़बाल के हवाले से जो वहां पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इस हवाले से उसकी अहमियत को उजागर करने के हवाले से टिकट का इजरा किया जा रहा है। 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान पोस्ट ने यादगारी टिकट का इजरा किया है और इस हवाले से मीडिया नुमाइंदगान को यह टिकट दिखाया जा रहा है इस वक्त।